اگر میں راز فاش کرنا شروع کروں تو میں بتاؤں کہ بابری مسجد میں مورتیاں رکھوانے کا کام پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا. اگر میں ثابت کر سکتا ہوں ہوا کیا تھا. اس وقت ہندو مہاسبھا ایک بہت بڑی تحریک چلا رہی تھی، اور اس وقت جس وقت بابری مسجد میں 22-23 دسمبر 1949 کی رات میں مورتیاں رکھی گئیں، ہندو مہاسبھا کے لوگوں نے رکھی، یہ سب جانتے ہیں. اس کے بعد ہندو مہاسبھا کے لوگوں نے جواہر لال نہرو پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ یہ آپ نے کیس کیوں چلوا دیا، ہمیں مندر بنوانے دیجیے. تو نہرو جی نے ان کو بند کمرے میں بلایا اور انہوں نے کہا ذرا عقل سے کام لو، عقل سے. خالی جوش سے کام لینے سے کام نہیں چلتا. میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، میں تم کو مندر سے بہت بڑی چیز دے رہا ہوں، اور مندر بعد میں بنے گا. دھیرے سے کام لو، پیشنس سے کام لو. کیا دیں گے آپ پنڈت جی؟ بہت بڑی چیز کیا دیں گے؟ تو جانتے ہیں آپ، انہوں نے کیبنٹ میں پیش ہونے سے پہلے جو ریزولوشن تیار ہوا تھا وہ سیکرٹ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہندو مہاسبھا کے لیڈروں کو دکھایا، اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ جانتے ہو میں ایک چیز لا رہا ہوں، وہ یہ کہ یہاں شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کو جو ریزرویشن کی سویدھا ملی ہے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنشیل آرڈر چپکے سے نکلوا کر اس کے اندر سے مسلمان اور کرسچنوں کو نکال رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ کوئی شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کا انسان وہ کبھی بھی اسلام اور کرسچینٹی قبول کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا، اور جو بن بھی گئے وہ بھی واپس آ جائیں گے. اب بتاؤ ہندو سماج کے تحفظ کے لیے ایودھیا کا مندر زیادہ ضروری ہے یا 1950 کا پریزیڈنشیل آرڈر؟ یہ لین دین ہوا پنڈت جواہر لال نہرو میں اور ہندو مہاسبھا میں، اور آج ہمارے لاکھوں مسلمان اور کروڑوں مسلمان پنڈت جواہر لال نہرو کو سیکولرزم کا علم بردار سمجھتے ہیں. ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ. تاریخ ہم نے پڑھی ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا کانگریس کا لیڈر آ جائے، راجیو گاندھی مر گئے، راہل گاندھی آ جائیں، کوئی لیڈر آ جائے اور میرے سامنے آ کر کھل کر بات کرے اور یہ کہے کہ کانگریس سیکولر پارٹی ہے. کانگریس نے ہندو راشٹر انڈکلیئرڈ بنا دیا. اس کی میں سینکڑوں ادہرن دے سکتا ہوں. کیا بھارت کے ہر پولیس اسٹیشن میں مندر نہیں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ سیکولر اسٹیٹ کے پولیس اسٹیشن میں ایک دھرم استھل کے ہونے کا کیا مطلب؟ پھر وہاں مسجد کیوں نہیں ہے؟ پھر وہاں چرچ کیوں نہیں ہے؟ پھر وہاں گردوارہ کیوں نہیں ہے؟ اور چھوڑو پولیس اسٹیشن کو، کچہریوں میں کورٹوں میں جہاں نیائے ملنے کی امید میں لوگ جاتے ہیں، جہاں کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ہم جیسے کانسٹیٹیوشن کے قدردان جاتے ہیں، ان کچہریوں میں مندر بنا دیے گئے، ان کورٹس میں مندر بنا دیے گئے. اور اس سے آگے بڑھو، الیکشن کمیشن کے آفس میں جاؤ، وہاں بھی مورتی لگی ہوئی. یہ ہندو راشٹر انڈکلیئر تو بنایا اس پارٹی نے اور ان پارٹیوں نے جو اپنے کو سیکولر کہہ کر خاص طور پر مسلمانوں اور دوسری مائنورٹیز کو دھوکہ دے رہی ہے. اب وقت آیا ہے کہ اصلی چھٹائی اس دیش میں ہو، مظلوم ایک طرف ہو جائیں، ظالم ایک طرف ہو جائیں، اور پھر دو دو ہاتھ ہو جائیں. جب تک مظلوم اکٹھا نہیں ہوں گے یہ سیکولرزم اور کمیونزم کا جھوٹا جال یہ پھاڑا نہیں جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا. اے مسلمانوں اب اس غلطی سے نکلو. میں جانتا ہوں میں اس بات کو کھل کر کہہ کر کتنا بڑا رسک لے رہا ہوں. مجھ پر اٹیک ہو چکے، مجھ پر ایسیسنیشن کے قاتلانہ حملے ہو چکے. میں فقیر انسان ہوں، اکیلا جاتا ہوں. مجھ پر قاتلانہ حملے ہو چکے، مجھے زہر کھلانے کی کوشش ہو چکی، اور نہ جانے کیا کیا ہو چکا. اور آج کی اس اسپیچ کے بعد میں نہیں جانتا کہ میں صبح تک بھی زندہ رہوں گا کہ نہیں. مجھے اپنے مالک پر یقین ہے کہ میں اگر مرا تو میں سچائی کی گواہی دے کر مروں گا. اے لوگوں، اے مسلمان علماء، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو. مسجدوں کے ممبروں سے آپ انسانی ایکتا اور مظلوموں کے اتحاد پر قرآن کی آیات کی روشنی میں
میں بیان کرو. کیا یہ شرم کا وقت نہیں ہے کہ تم کو قرآنی آیات کی یاد دلانے کے لیے وامن میشرام کو کھڑا ہونا پڑے؟ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ؟ تم اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے تو خدا تمہارا، اے نسلی مسلمانوں، اے خاندانی مسلمانوں، خدا تمہارا محتاج نہیں ہے، خدا کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. ہر چیز خدا کو ضرورت نہیں ہے ہماری. کیا یہ معمولی بات ہے کہ پچھلے ادھیویشن میں وامن میشرام نے اللہ کے رسول کی حدیث عربی ٹیکسٹ میں پڑھنے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن. حضرت محمد صاحب نے یہ کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. لیکن حضرت محمد صاحب کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ ان کے وہ شاگرد، وہ لوگ جو ان کی ہر بات کو بلا کیوں کیا کیے ہوئے مان لیتے تھے، لیکن ان کی ٹریننگ ایسی تھی کہ وہ بلائنڈ فالوور نہیں تھے. انہوں نے فوراً کوشچن کیا اور یہ کہا، محمد صاحب، پیغمبر صاحب، اے اللہ کے رسول، اے ہمارے آقا، اے سرور کائنات، آپ نے اب تک تو ہم کو سکھایا تھا کہ مظلوم کی مدد کیا کرو، ظالم کی مدد ہرگز مت کیا کرو. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے برادری کے والے کی مدد کیا کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کیا کرو. یہ ہم سمجھے نہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول خوش ہوئے ہوں گے کہ میری 15 سال کی محنت کامیاب ہو گئی اور یہ لوگ سمجھ گئے اصل میسج کو. اور تب آپ نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا، سنو، ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنے سے اس کو روکو، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس پر ظلم مت ہونے دو. میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں، 2,500 سال سے جن مسلمانوں، جن مظلوموں پر، جس دیش میں لاکھوں کروڑوں انسانوں پر ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں کو جب اس دیش میں موقع ملا حکومت کرنے کا، تب بھی انہوں نے ان مظلوموں کی وہ مدد نہیں کی جو وہ کر سکتے تھے. اور آزادی کے بعد بھی مسلمان ان مظلوموں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. لیکن وقت آ گیا ہے کہ اب ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، اب ہم پچھلی غلطیوں کی تلافی کریں. ہر شخص، ہر مسلمان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ چل کر جایا کریں جو کہ جھوپڑیوں میں رہنے والے ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کے پاس. آپ اکثر گاؤں کے باہر، ناگوں کے آس پاس، گندی بستیوں میں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں گے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اسی شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کے پاس ہوتے ہیں. اور آپ اپنی چمچماتی ہوئی کار میں اپنی بائک پر سوار ہو کر وہیں سے گزر جاتے ہیں اور ان کی آنکھ میں کبھی آنسو آتے ہیں، کبھی ان کے دل میں غصہ آتا ہے. اور پھر وہی غصہ گجرات کے فسادات کے موقع پر RSS کی 4 چالاک لیڈرشپ نے انہی آدی واسیوں اور انہی شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو مارنے اور جلانے میں استعمال کیا. اب آپ کا فرض خالی یہ مسئلہ جلسے کا نہیں ہے. اپنی زندگی میں روزانہ کم سے کم ہفتے میں 1-2 بار ان غریب بھائیوں اور بہنوں کے پاس جائیے، ان کے علاج کی ویوستھا کیجیے، ان کے غریب بچوں کی تعلیم کو اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ جوڑیے. یہ میری بیٹی سمیہ میرے پاس بیٹھی ہے. میں نیرل میں رہتا ہوں، پردیش میں رہتا ہوں. یہ انہوں نے ایک معمول بنایا ہے، ان لوگوں نے، میری 3 بیٹیاں مل کر اور کچھ اور مہیلائیں مل کر اس پورے نیرل کے علاقے میں آدی واسیوں کی ایک واڑی میں جاتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے ان کو خاموشی سے پیش کرتے. جب تک ہم اپنی پرسنل زندگی میں اور پرائیویٹ زندگی میں یہ درد بانٹنے کا کام نہیں کریں گے، تب تک یہ ساری باتیں بالکل وقتی رہیں گی. میں اس وقت صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیش میں سیکولر اور کمیونل کی تقسیم یہ بالکل جھوٹی تقسیم ہے. یہ اصلی براہمن سسٹم کو ایک پردہ ڈالنے کے لیے ایک چادر ڈالی گئی ہے. اب بامسیف اور بھارت مکھی مورچے اور اس کی ویژنری لیڈرشپ اور ان جانثار جوان ساتھیوں کے اس ٹیم کے ذریعے سے یہ پردہ فاش ہو رہا ہے اور سچائی سامنے آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اسی پر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہیے. مغرب کی نماز کے وقت میں اب تھوڑی دیر ہو گئی، ابھی بھی نماز کا وقت باقی ہے. مسلمان بھائی بہن وہ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اگر کسی کو جانا ہے ضروری تو جائیں. ابھی ایک سیشن اور ہوگا اور شاید اس سیشن میں بھی اپنی بیماری کے باوجود میں کچھ کہوں. بہت بہت شکریہ آپ سب.